اے مدینہ والو، جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ کیا کہا؟ کیا وہ واقعی آ گئے؟ جلدی چلو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ مدینہ کی آنکھیں پیاسی تھیں اور دل بے قرار۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے۔ لگتا ہے آج بھی وہ نہیں آئیں گے، چلو اپنے گھروں کو واپس چلتے ہیں۔ اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں۔ بوڑھے نوجوان حتیٰ کہ ننھے بچے بھی راستے پر نظریں جمائے کھڑے رہتے۔ تپتی دھوپ جب جسموں کو جھلسانے لگتی اور امید کے سائے ڈھلنے لگتے تو وہ بوجھل قدموں کے ساتھ حسرت لیے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کائنات کا سب سے بڑا مہمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس چند قدموں کی دوری پر ہے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے بے آواز بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، جس کا تم روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ کیا کہا؟ کیا وہ واقعی آ گئے؟ جلدی چلو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ لوگ دیوانہ وار اس طرف دوڑے مگر ایک لمحے کے لیے سب رک گئے۔ ہر آنکھ تلاش کر رہی تھی کہ ان دو ہستیوں میں سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ عشق اور ادب کا امتحان دیکھیے، لوگ پہچان نہ پا رہے تھے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کیونکہ دونوں کی عمریں اور وقار ایک جیسا تھا۔ تبھی سورج کی ایک کرن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی طرف پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ کر اٹھے اور اپنی چادر تان کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ مدینہ والوں نے جان لیا کہ جو سایہ کر رہا ہے وہ صدیق ہے اور جس پر کائنات کی چادر تانی گئی ہے وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر جب پہلی بار مدینہ والوں کی نظریں جمال نبوت پر پڑی تو وقت جیسے تھم گیا۔ وہ چہرہ جو 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا، وہ آنکھیں جو رحمت کا سمندر تھیں اور وہ مسکراہٹ جس نے صدیوں کی دشمنیاں ختم کر دیں۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر دونوں عالم کے میزبان بنے۔ اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ، چاروں طرف سے انصار جوش و مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر ان لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام فرمائے۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے قریب واقع بستی قباء کے ایک بہت ہی معزز اور بزرگ سردار تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو عمر بن عوف سے تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جب ان کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضرت کلثوم بن ہدم اور ان کے خاندان اور تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ قباء میں سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے حضرت کلثوم بن ہدم کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھیں۔ اسی جگہ آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے اور جس کی شان میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ یعنی بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود حضور علیہ السلام بھی یہ نفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اڑاتے تھے کہ اس کے بوجھ سے
جسم نازک خم ہو جاتا تھا، اور اگر آپ کے جانثار صحاب میں سے کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیجئے، ہم اٹھا لیں گے، تو حضور علیہ السلام اس کی دل جوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ 14 یا 24 روز کے قیام میں مسجد قباء کی تعمیر فرما کر جمعہ کے دن آپ کو شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو نجار کو، جو آپ علیہ السلام کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیجتی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی تھی قباء سے شہر کی طرف بڑھتا ہوا یہ قافلہ نہیں بلکہ حق کا وہ سیلاب تھا جسے روکنا اب ناممکن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی ننہال بن النجار کی غیرت مند جوان ہتھیار لگائے صفیں باندھے پہرا دے رہے تھے۔ یہ تلواریں آج کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے سب سے قیمتی مہمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چمک رہی تھیں۔ راستے میں جس قبیلے کی بستی آتی وہ ٹوٹ کر محبت نچھاور کرتا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ مبارک سواری ان کے ہاں رک جائے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہ توڑتے، ہر ایک کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ شہر قریب آیا تو جوش مسرت کا عالم بیان سے باہر تھا۔ پردہ نشین خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں تاکہ اس نور کا دیدار کر سکیں جس کا انتظار برسوں سے تھا۔ پھر فضا میں وہ ترانہ گونجا جو صدیوں بعد آج بھی کانوں میں رس گھولتا ہے، یعنی ہم پر ودا کی گھاٹیوں سے چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ کی بچیوں کی آوازیں آسمان تک پہنچ رہی تھیں اور فرشتے بھی استقبال پر جھوم رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں آج عید کا سماں تھا، بلکہ عید سے بھی بڑھ کر کچھ چھوٹے چھوٹے لڑکے اور غلام گروہ در گروہ دوڑ رہے تھے۔ ان کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ یہ وہ معصوم آوازیں تھیں جو کسی انعام کے لیے نہیں بلکہ اس محبت کے لیے نکل رہی تھیں جس کا چرچا انہوں نے برسوں سے سن رکھا تھا۔ تصور کیجئے کائنات کا وہ عظیم شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے روپ سے کیسر و کسرا لرزتے تھے، یہ وہ ننھی بچیوں کی جوش کو دیکھ کر رک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے پوچھا، اے بچیوں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ان معصوم دلوں نے تڑپ کر ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر وہ تریخی مسکراہٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تھا وہ رشتہ جو اسلام نے محبت کی بنیاد پر قائم کیا۔ استقبال ہو چکا، محبتوں کے نذرانے پیش ہو گئے۔ اب مدینہ کا بچہ بچہ یہ دعا کر رہا تھا کہ کاش یہ سواری میرے دروازے پر رک جائے، پر بڑے سے بڑا سردار اونٹنی کی لگام تھامنے کے لیے بے قرار تھا۔ تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش و مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشیے۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا، کسوہ خالی پلاٹ کے پاس رکی، ایک بار بیٹھی پھر اٹھی اور دوبارہ وہیں جم کر بیٹھ گئی۔ کسوہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کا نام تھا۔ یہ اشارہ تھا کہ سفر ہجرت کی منزل آ پہنچی ہے۔ پاس ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جیسے ہی اونٹنی بیٹھی، ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب کا ستارہ پوری کائنات میں چمک اٹھا۔ لوگ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ ضائع کیے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ سامان نہیں اٹھا رہے تھے، وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے فخر اور سعادت کا خزانہ اٹھا رہے تھے۔ کائنات کا سب سے بڑا مہمان اب مدینہ کے اس سادہ سے 2 منزلہ مکان میں قیام فرما تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اوپر کی منزل پیش کی، مگر آپ نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دونوں وقت آپ کے لیے
کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑا ہوتا، اصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جان نثاری کا مظاہرہ کرتے۔ جب مسجد نبوی اور اس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو حضور علیہ السلام ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ ہجرت کا وہ تاریخی دن مدینہ کی فضاؤں میں ایک ہی نام گونج رہا تھا۔ لوگ جوک در جوک اس مسافر کی دیدار کے لیے نکل رہے تھے جس کا ذکر صدیوں سے آسمانی کتابوں میں موجود تھا۔ ان مسافروں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو تورات کا سب سے بڑا عالم تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اس نیت سے آئے تھے کہ دلائل مانگیں گے، سوالات کریں گے اور پرکھیں گے کہ کیا یہ واقعی وہی نبی ہیں۔ مگر جیسے ہی ان کی نظر جمال نبوت پر پڑی، ان کی روح نے پکار کر گواہی دی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جو ہی میری نظر ان کے چہرے پر پڑی، پہلے ہی لمحے میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلے اور فرمایا، اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ یہ سادگی، یہ رونانیت اور یہ کلام دیکھ کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیر نہ کی اور فوراً پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم اسلام کا جان نثار سپاہی بن چکا تھا۔ مدینہ میں سکون تو مل گیا تھا مگر ایک خلا باقی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اپنے اہل و عیال سے دور تھے۔ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہی میں مقیم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اہم مشن پر روانہ فرمایا۔ 500 درم اور 2 اونٹ یہ وہ اثاثہ تھا جس کے ساتھ وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ کائنات کی سب سے قیمتی امانتوں کو بحفاظت مدینہ لا سکیں۔ یہ کوئی عام قافلہ نہیں تھا، اس میں نبوت کی خوشبو تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کی والدہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب ایک نئی زندگی کی تلاش میں مدینہ کی طرف رواں دواں تھے۔ اسی قافلے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر والوں باشمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل تھے۔ مدینہ کی سرزمین اپنے ان معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے بے قرار تھی، لیکن ہجرت کی اس خوشی میں کچھ زخم بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہ گئیں کیونکہ ان کے شوہر نے انہیں روک لیا تھا، جبکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت پر تھی۔ آخر کار یہ قافلہ مدینہ پہنچ گیا اور حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام پذیر ہوا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک بار پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ان کے درمیان موجود تھا۔ یہ وہ بنیاد تھی جہاں سے اسلام کی معاشرتی زندگی اور تہذیب کا ایک نیا باب شروع ہونا تھا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا چیلنج ایک ایسی جگہ کی فراہمی تھی جہاں مسلمان یکجا ہو کر اپنے رب کے سامنے سر جھکا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بنو نجار کے ایک باغ پر پڑی۔ انصار کی جانساری دیکھیے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے، آپ اسے مفت قبول فرمائیں، لیکن قربان جائیں اس عدل و انصاف پر۔ وہ زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حق مارنا پسند نہیں فرمایا۔ محبت اپنی جگہ مگر حق یتیم اپنی جگہ، چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے اس کی پوری قیمت ادا کی گئی تاکہ مسجد کی بنیاد ہی حق، حلال اور عدل پر رکھی جائے۔ مسجد کی تعمیر سے پہلے اس جگہ کی تطہیر کی گئی، پرانے کھنڈرات گرائے گئے، مشرکین کی بسیدہ قبروں کو صاف کیا گیا اور زمین کو ہموار کیا گیا۔ یہ محض مٹی برابر کرنا نہیں تھا بلکہ یہ اس زمین کو ایک عظیم روحانی انقلاب کے لیے تیار کرنا تھا۔ یہاں کوئی بادشاہ کسی تخت پر بیٹھ کر حکم نہیں دے رہا تھا بلکہ
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مزدور بن کر اپنے جانساروں کے ساتھ کچی اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس عطر پر لگی تھی اور پسینہ ماتھے پر چمک رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، آقا آپ رہنے دیں، ہم کر لیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر دوسرا پتھر اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ تھی وہ عالی شان مسجد، کھجور کے تنے ستون بنے، کچی اینٹیں دیواریں اور کھجور کے پتے چھت، بارش آتی تو چھت ٹپکتی، سجدہ گاہ گیلی ہو جاتی، مگر ان کچی دیواروں کے اندر ایمان اتنا پکا تھا کہ اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ تھی وہ عالی شان مسجد، کھجور کے تنے ستون بنے، کچی اینٹیں دیواریں اور کھجور کے پتے چھت، بارش آتی تو چھت ٹپکتی، سجدہ گاہ گیلی ہو جاتی، مگر ان کچی دیواروں کے اندر ایمان اتنا پکا تھا کہ اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ یہ ٹپکتی ہوئی چھت دراصل زمین پر آسمانی ہدایت کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ تھی مسجد نبوی، 60 گز لمبی اور 74 گز چوڑی۔ یہ عمارت مٹی اور کھجور کے پتوں سے بنی تھی۔ یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک ریاست کا دارالخلافہ اور ایک نئی تہذیب کی جائے پیدائش تھی۔ مسجد کے گوشے میں ایک سادہ سات چبوترا تھا جس پر کھجور کے پتوں کا سایہ تھا، اسے صفا کہا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ جانسار قیام کرتے تھے جن کے پاس نہ گھر تھا نہ مال، صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور طلب علم تھا۔ یہ صحابہ صفا اسلام کے وہ پہلے طالب علم تھے جنہوں نے فکر و فاقہ میں رہ کر دین کی باریکیاں سیکھیں۔ آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس چبوترے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے مسکن تیار کروائے۔ ابتدا میں صرف 2 حجرے بنے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ جیسے جیسے اہل خانہ کی تعداد بڑھی، یہ سادہ دیواریں بڑھتی گئیں، مگر ان کا معیار زندگی وہی رہا جسے دیکھ کر آج بھی دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنے والے مہاجرین کے لیے مدینہ کے انصار نے صرف اپنے گھر نہیں بلکہ اپنے دل بھی کھول دیے۔ یہ طریقہ انسانی کا وہ انوکھا باب ہے جہاں اپنا اور پرایا کی تمیز مٹ گئی، اور انصار نے اپنی زمینوں، مکانوں اور تعمیراتی کاموں میں مہاجر بھائیوں کی ایسی مدد کی کہ ہجرت کرنے والوں کو کبھی اجنبیت کا احساس نہ ہوا۔ اس جانساری میں سب سے پہلا اور نمایاں نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ وہ مدینہ کے وہ خوش نصیب سپاہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی زمین اور مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ ان کی اسی والہانہ محبت کا اثر تھا کہ ازواج مطہرات کے ہجرات مبارکہ انہی کی زمین پر تعمیر ہوئے جو رہتی دنیا تک ان کے لیے سعادت کا نشان بنا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ السلام سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ مسجد نبوی کی دیواریں کھڑی ہو چکی تھی لیکن ابھی ایک آواز کی کمی تھی، وہ آواز جو بکھرے ہوئے دلوں کو ایک مرکز پر جمع کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے یہ سوال تھا کہ نماز کا وقت ہونے پر سب کو کیسے اطلاع دی جائے۔ کسی نے آگ جلانے کی بات کی، کسی نے ناقوس بجانے کی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کچھ اور ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک ایسی پہچان چاہتے تھے جو غیروں سے الگ اور خالص توحید پر مبنی۔ آخر وہ کیا آواز تھی جس نے آگ، بغل اور ناقوس کے تمام پرانے طریقوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا؟ وہ کون سا مبارک خواب تھا جس نے آسمانی کلمات زمین پر اتار دیے؟ اور کسی کی وہ پرسوز آواز تھی جس نے پہلی بار مدینہ کی ہواؤں میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا؟ یہ سب اور سیرت طیبہ کی ایمان فروز واقعات دیکھیے اگلی ایپیسوڈ 12 میں۔